جب سیلوادور الاندے نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا چلی میں، لیکن امریکہ کے اس وقت کے صدر رچرڈ نکسن اور سی آئی اے سے برداشت نہ ہوا، چونکہ سی آئی اے کا آپریشن ناکام ہو گیا، سی آئی اے الیکشن سے اس کو ہرانا چاہتی تھی، نہیں ہرا سکی، قوم ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، الاندے صدر بن گیا۔ بالآخر پر سی آئی اے نے اور رچرڈ نکسن نے اس وقت کے جو اس کے وزیر خارجہ تھے ہینری کسنجر، ان کو بلایا، رچرڈ ہیمز جو ڈائریکٹر سی آئی اے تھا اس کو بلایا اور ان کو کہا کہ مجھے فارغ چاہیے الاندے، میں نہیں دیکھنا چاہتا اس شخص کو، تمہیں پیسے چاہیے، میں خزانوں کے منہ کھول رہا ہوں، مجھے چلی میں رجیم چینج چاہیے۔ اور پھر وہاں پہ سی آئی اے نے وہاں کی فوج کو خریدا، وہاں کے جرنیلوں کو خریدا، صحافیوں کو خریدا، میڈیا کو خریدا، سیاسی مخالف اپوزیشن کو خریدا، خرید کے وہاں پہ پھر جو وہاں کا ڈکٹیٹر تھا جنرل اوگوستو پنوشے، دنیا کا بدنام زمانہ ڈکٹیٹر، اس کے ذریعے سے وہاں سیلوادور الاندے کا تختہ الٹ دیا، فوج نے ایوان صدر پر قبضہ کر لیا اور الاندے کو قتل کر دیا گیا۔ آج 4 نومبر کا دن ہر مزاحمت پسند شخص دنیا میں وہ میرا ہیرو ہے، جس نے جہاں بھی مزاحمت کی ہے وہ پوری انسانیت کا ہیرو ہے، وہ کسی خطے کا ہیرو نہیں ہے۔ آج عمران خان پوری دنیا کے اندر رہنے والے مزاحمت پسندوں کا ہیرو ہے، تو یہ جو سیلوادور الاندے تھا یہ آج پاکستان کا ہیرو ہے، دنیا میں جہاں جہاں پہ مزاحمت کی تحریکیں چل رہی ہیں یہ لوگ ان کے ہیرو۔ اب آ جائیں جی جو یہاں پہ ہو رہا ہے، فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، بہت خطرناک بات۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے معاملہ ٹھیک نہ کیے تو ان کا حشر وہ ہوگا جو مرید کے میں لبیک کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ دیکھو، میں نے تو پہلے دن یہ کہا ہے کہ حکومت ایک قدم آگے بڑھے اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹے تاکہ ایک سپیس کریٹ ہو۔ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی، پی ٹی آئی انگیجمنٹ نہیں کرتی، آپ کا حشر جو ہے، جو ابھی مریدکے میں ٹی ایل پی کا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا حشر اس طرح کا ہوگا۔ یہ اب پی ٹی آئی کی جو اس وقت سچویشن ہے، نہ وہ بین بھی ہوں گے، گورنر رول بھی لگے گا، جو لوگ باہر ہیں ان کے اوپر سختیاں بھی بہت ہوں گی۔ اس وقت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جس قسم کی سپورٹ چل رہی ہے، وہ چل رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے ٹمپریچر نیچے آئے۔ دوسری جو بات فواد چودھری نے کی ہے، اصولی طور پہ تو اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کون کہے گا کہ بلا وجہ لڑائی لڑتے رہو؟ کون کہے گا کہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ لڑو؟ کون کہے گا؟ میں نے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے، میرے خیال ہے بہت سارے میرے جیسے لوگ ہوں گے جو ایسی بات نہیں کرتے۔ ہاں، یہ